السلام علیکم. لیکچر نمبر 69 فورتھ ایئر ہم لوگ تھرڈ چیپٹر میں جو کاؤنسلنگ سائیکالوجی، اور آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے رول آف کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ. مشاورتی ماہر جو ہوگا نفسیات کا، اس کا کردار یا اس کا ہم نے رول دیکھنا ہے کہ کاؤنسلنگ میں اس کا رول کیا ہے ایز اے سائیکالوجسٹ، کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ. ٹھیک ہے. اب مشیر خواہ کسی بھی صورتحال میں کیا کام کرے، ویرن نے کیا ہوگا ان بنیادی فرائض کے بارے میں درج ذیل نکات بیان کیے. مطلب جس بھی صورتحال میں مشیر ہوگا وہ ان ساری چیزوں کو فالو کرے گا، اور یہ اس کے فرائض ہیں جو اہم اور درج ذیل ہیں. فرسٹ پوائنٹ پہ کیا ہے، مشیر کا بنیادی فرض یہ ہونا چاہیے کہ وہ موکل کے ساتھ باہمی اعتماد کا تعلق قائم کرے. مطلب سب سے پہلے جو ہے، جو بھی اس کا کلائنٹ ہے اس کے ساتھ اعتماد، کانفیڈنس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک ریلیشن قائم کیا جا سکے. مشیر جو ہے مشورہ دینے والا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ موکل کو اس کی ذات سے آگاہی کے لیے ایک سے زیادہ امکانات پیش کرے گا. مطلب اس کی اویئرنیس کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو ایک حل دے یا ایک طریقہ یا ایک بات بتائے، ایک سے زیادہ امکانات پیش کرے تاکہ وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اکارڈنگ ٹو رولز یا لاز جتنی اس کو ضرورت ہے اس کے اکارڈنگ وہ ان کو استعمال کر سکے. اور موکل کو اپنی ذاتی زندگی میں کیا ہوتا ہے یا اہم فرد کے ساتھ تعلقات نبھانے میں جو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں ان کا سدباب کر سکے. مطلب جو کلائنٹ ہے اس کو اپنی ایک پرسنل لائف میں دوسروں کے ساتھ ریلیشنز نبھانے میں مشکل آ رہی ہے تو کیا ہوگا، ان کا حل کر سکے، اس چیز سے اپنے آپ کو مدد کروا سکے یا اپنے آپ کو اس چیز سے نکال سکے. اور موکل کے لیے صحت مندانہ نفسیاتی ماحول فراہم کرنے میں معاونت کرے کہ مطلب جو موکل کلائنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے لیے بھی کیا ہوگا، نفسیاتی ماحول فراہم کرے کہ مطلب پرسکون ماحول قائم کرنے میں اس کو مدد دے. اب مشاورتی عمل کو بہتر بنانے میں موکل پر کڑی نگاہ رکھے کہ مطلب اب مشاورت کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف جسٹ اس کو گائیڈ کرتے جانا، اس کو اویئرنیس فراہم کرتے جانا، اس پہ مدد دیتے جانا، بلکہ اس پہ نظر بھی رکھنی ہے، اس پہ کڑی نگاہ بھی رکھنی ہے کہ اس کا چیز کا کتنا اثر ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے. مشاورتی نفسیات میں کیا ہوتا ہے، ماہرین فرد کی عافیت، تعلیم اور پیشے میں ترقی سے متعلقہ امور کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں کہ مطلب ان چیزوں سے ریلیٹڈ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، ماہر جو ہوتے ہیں فرد کے اندرونی تعامل کے علاوہ کیا کرتے ہیں، اس کے سماجی تعامل سے متعلقہ مسائل پر بھی زیر بحث لاتے ہیں کہ مطلب جو اس کے اندرونی تعامل یا اندرونی طور پر جو ہیں ان کے علاوہ وہ اس کے سماجی تعامل سے متعلقہ مسائل کو بھی دیکھتے ہیں. مشاورتی عمل کے دوران تعلیم اور ملازمت سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جسمانی مسائل سے نمٹنے کے طریقوں پر بھی معاونت کی جاتی ہے کہ مطلب صرف تعلیم اور پروفیشنلی ان کی جاب سے ریلیٹڈ ہی صرف مسائل کا حل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کی مینٹل اور ان کی جسمانی مسائل سے نمٹنے کے لیے بھی ان کو ہیلپ کی جاتی ہے. مطابقت اور صحت سے متعلقہ مشکلات دور کرنے میں بھی موکل کی مدد کی جاتی ہے کہ مطلب اس کو ایڈجسٹ کرنے اور صحت سے متعلق مشکلات دور کرنے میں بھی اس کی مدد کی جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 9 ہے، مشاورتی نفسیات کے ماہر جو ہوتے ہیں وہ سماجی انصاف کا پرچار کرتے ہیں کہ مطلب سماج کا جسٹس یا انصاف کا پرچار کرتے ہیں کہ اس عمل میں کمزور، نادر اور ایسے لوگوں کے حقوق کے لیے کوشاں رہتے ہیں. نمبر 10 پہ ہے، مشیر مختلف طرح کے صورتحال میں مشاورتی عمل سر انجام دیتے ہیں. مثلا انفرادی یا گروہی مشاورت، مطلب ایک ہی ٹائم میں ایک پرسن کو مشاورت دینی یا ایک گروہ کو مشاورت دینی. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، خاندانی مشاورت کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے، تاہم صورتحال کے مطابق مشاورت کا دورانیہ کم یا طویل بھی کیا جا سکتا ہے کہ مطلب جس قسم کی صورتحال ہے، جس قسم کے انوائرمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہی مشاورت کا عمل جو ہے اس کا دورانیہ طویل یا مختصر کیا جا سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 11، مشیر مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے موکل کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. موکل کا تعلق اقلیتی گروہ سے بھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ بہت کم لوگوں پہ ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے جنہیں مختلف معاشرتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مثلا کیا ہوتا ہے، تعصب یا امتیازی سلوک کا نشانہ بنتا ہے. مگر مشاورتی اب کیا ہے، موکل کا تعلق اقلیتی گروہ سے بھی ہو سکتا ہے اور جنہیں مختلف معاشرتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا تعصب، امتیازی سلوک کا نشانہ. مگر کیا ہوتا ہے، مشاورتی ماہر جو ہوتے ہیں نفسیات وہ موکل کی اقلیت، ذات پر ثقافت، کسی بھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے اس کا مین مقصد یا اس کا فرض جو ہوتا ہے وہ موکل کی مدد کرنا، چاہے وہ کسی سے بھی ریلیٹڈ ہو، کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو. نمبر 12 پہ مشیر اپنے موکل کے مقاصد کو مد نظر رکھتا ہے کہ جو اس کے موکل کے مقاصد ہیں ان کو مین پوائنٹ پہ رکھا جائے گا اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے وہ کیا ہوگا، اپنے کلائنٹ کی مدد کرے گا. نمبر 13 پہ شخصی امراض کے لیے بھی یہ ماہرین مشاورت کی سہولت مہیا کرتے ہیں جس سے مختلف افراد کی مشکلات میں کمی آتی ہے. اب کیا ہے، شخصی امراض کا مطلب پرسنالٹی میں اگر کوئی مرض ہے یا کوئی مشکل ہے تو کیا ہوتا ہے، رہنمائی کی جو مشاورت کرانا اہم سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ اس میں ان کو مدد فراہم کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے وہ اپنی مشکلات میں کمی ان کے واقع ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنے کے قابل ہو سکتا ہے. یہاں تک آپ لوگ کریں گے، کل ہم لوگ اسے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.